امریکہ اور چائنا کی تجارتی جنگ پھیلتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر اس وقت غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ پہلے چائنا پر 145% ٹیرفز لگائے، چائنا نے جواب میں 125 تک ٹیرف لگائے، لیکن اس کے ساتھ ہی چائنا نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس ٹیرف گیم میں شریک نہیں ہوگا، اور اب امریکہ چائنا پر مزید 245% تک ٹیرف بڑھا چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے امریکہ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ اپنے الائنس کو بھی کہہ رہا ہے کہ چائنا سے تجارت کرنا چھوڑ دو۔ اب جو امریکہ کر رہا ہے اس سے پہلے انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کو یہ پیغام دینا کہ امریکہ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر تجارت کریں، چائنا کا ساتھ چھوڑ دیں، یہ انتہائی غلط قدم ہے۔ اور اب چین نے امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی ٹریڈنگ وار کے دوران اپنی ایئر لائنز کو بوئنگ طیاروں کی ڈیلیوری روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس سے پہلے چائنا نے ریئر ارتھ ایلیمنٹس اور ٹیکنالوجی دینے سے بھی روک دیا تھا۔ یہ پابندی چین کی بڑی ایئر لائن جیسے ایئر چائنا، چائنا ایسٹرن اور چائنا سدرن کو متاثر کر سکتی ہے، جنہوں نے 2023 سے لے کے 2027 تک کے درمیان تقریباً 180 بوئنگ طیارے حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اگرچہ بعض طیارے ابھی بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس پابندی سے بوئنگ طیاروں کو سخت مالی اور تجارتی نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ پابندی بوئنگ کی چینی مارکیٹ میں سرگرمیوں کو شدید متاثر کرے گی، جو کہ دنیا کی 15% کمرشل ایوییشن کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس اقدام سے بوئنگ کی یورپی حریف کمپنی ایئر بس کو فائدہ ہو سکتا ہے، جس کی چین کے شہر میں پہلے ہی اسمبلی فیکٹری موجود ہے اور جو چینی مارکیٹ میں اپنے قدم مزید مضبوط کر سکتی ہے۔ ساتھ ہی چین لوکل کمپنی کومک کو بھی فروغ دے رہا ہے، جس کا C919 جیٹ بوئنگ 737 کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ چین نے یہ فیصلہ بنیادی طور پر سیاسی اور اقتصادی وجوہات کی بنیاد پر کیا۔ خاص طور پر امریکہ نے حال ہی میں چین کی درآمد کی جانے والی اشیاء پر جو ٹیرف لگایا، وہ ایک جارحانہ اور غلط تجارتی قدم سمجھا جاتا ہے۔ چین نے اس رد عمل میں بوئنگ طیاروں کی ڈیلیوری روکنے کا فیصلہ کیا تاکہ امریکہ پر دباؤ ڈالا جا سکے، لیکن امریکہ ابھی بھی اس ٹیرف وار کو روکنا نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ دوسرے ممالک بھی چائنا کا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن کیا دوسرے ممالک امریکہ کے کہنے پر چائنا کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں۔ چائنا کے صدر نے ایشیا، افریقہ، یورپ، مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے، سرمایہ کاری کے منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ چین BRI کے تحت بھی اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہا ہے تاکہ امریکی مارکیٹ پر انحصار کم سے کم کیا جا سکے اور امریکی پابندیوں اور ٹیرف کا متبادل تلاش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین ٹیکنالوجی اور ایوییشن سیکٹر کے لیے بھی نئے تجارتی پارٹنرز کی تلاش میں ہے۔ حال ہی میں چائنا کے صدر نے ویتنام کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے 40 سے زائد معاہدوں پر دستخط کیے، جن میں ریلوے کے منصوبے، صنعتی تعاون اور زرعی برآمدات میں اضافہ شامل ہے۔ ان معاہدوں سے چائنا اور ویتنام مضبوط ٹریڈنگ پارٹنر بن سکتے ہیں۔ اپنے اسی دورے کے دوران چینی صدر نے ملائیشیا کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے $11 ارب کے ریلوے منصوبے سمیت گرین ٹیکنالوجی اور AI کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ چین نے اسپین کے ساتھ زرعی مصنوعات، میٹ، چیری کی برآمدات کے حوالے سے بھی نئے تجارتی معاہدے کیے۔ چین کے سربیا کے ساتھ بھی تجارتی معاہدے ہو چکے ہیں۔ ایکواڈور کے ساتھ بھی چین نے آزاد تجارتی معاہدے کیے ہیں، جس کے تحت دونوں ممالک نے 90% ٹیرف ختم کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ کے یہ ٹیرف صرف چینی صارفین کو نہیں بلکہ امریکی صارفین کو بھی متاثر کر رہے تھے۔ اسمارٹ فون سے لے کر شوز تک ہر چیز کی قیمتیں بڑھنے لگی۔ لوگوں نے نہ صرف نوٹس کیا بلکہ مختلف شہروں میں احتجاج ہونے لگے۔ لوگوں نے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ سپلائی چینز کی افراتفری اور اتار چڑھاؤ سامنے آنے لگے، لیکن ساتھ ہی امریکہ نے یو ٹرن لیا اور لیپ ٹاپ، موبائلز وغیرہ پر چھوٹ دے دی۔ یہ چین کی تجارتی میدان میں بہت بڑی جیت تھی۔ عام آدمی آج تک یہی سمجھ رہا تھا کہ مغرب کے بڑے بڑے برانڈ جیسے میک اپ کے برانڈ، کپڑوں کے برانڈ، شوز کے برانڈ، لیڈیز بیگز اور کئی دوسرے لگژری آئٹم وغیرہ امریکی کمپنیاں خود تیار کرتی ہیں، خود ڈیزائن کرتی ہیں، میٹیریل وغیرہ بھی اپنی کمپنیوں میں تیار کرتی ہیں۔ اسی لیے ان تمام اشیاء کی بھاری قیمتیں صارفین کو ادا کرنا پڑتی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ سب برانڈ چین میں بن رہے ہیں اور مغرب صرف اس پر اپنا لوگو لگاتا ہے، اچھی سی پیکنگ کر کے آپ کو فروخت کر دیتا ہے۔ اب چین کھل کر سامنے آ گیا ہے اور چائنیز ٹک ٹاکر نے انگلش میں ولاگ بنا کر امریکی مارکیٹ کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ان لوگوں نے یورپین برانڈ کا راز کھول دیا ہے اور عام لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ بڑے بڑے برانڈز کے لیے ہزاروں ڈالر ادا نہ کریں، بلکہ وہی پروڈکٹس آپ چند ڈالرز میں چائنا سے براہ راست خرید سکتے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ چائنا سے پروڈکٹس منگوانے سے کچھ
ٹک ٹاکر نے مختلف فیکٹریوں کا ٹور کیا۔ یہ فیکٹریاں شنائل، بوبی براؤن وغیرہ جیسے برانڈز کے لیے کاسمیٹکس تیار کرتی ہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ سب اشیاء بہت سستی تیار ہوتی ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ $200 کی شنائل کی جو پروڈکٹ ہیں اس کا کل خرچ صرف $2 تک ہوتا ہے۔ چائنا کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی مارکیٹ میں موجود زیادہ چیزیں چائنا ہی سے جاتی ہیں اور بعد میں ان پر لیبل اور لوگو لگائے جاتے ہیں۔ ایسی بے شمار ویڈیوز اب سوشل میڈیا پر پہنچ چکی ہیں اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ صارفین پروڈکٹس براہ راست چائنا سے منگوائیں۔ امریکہ کے حالیہ ٹیرف سے امریکی لوگ سخت ناراض ہیں۔